اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے بے شمار فائدے ہیں، اور یہ فائدے ان حضرات کے لیے ہیں جن کے باغات ہیں، یا پھر اکثر حضرات جن کے ڈیرہ دار لوگ ہیں، جن کے پھلوں کے درخت ہیں اور وہ پھلوں کے درختوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا وہ پھل ہیں، وہ درخت ہے پھل نہیں اٹھا رہا، اگر اٹھا لیتا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے، کیڑے کا پڑ جانا، نقصان ہو جانا، یا پھر اور بھی کافی نقصانات ہیں جن کے باغات ہیں، یا پھر جن کو نقصان یہ درختوں کی وجہ سے پہنچتا ہے، یہ انہی کو معلوم ہوتا ہے۔ جو میرے اس چینل کو سنے گا وہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ فائدہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جن حضرات کے باغات ہیں وہ اس ترتیب سے عمل میں لے کر آئیں کہ یہ تعویذ لکھیں، لکھنے کے بعد اس کو پانی میں شامل کریں، پانی میں شامل کے بعد پورے باغات میں چھٹا دیں۔ آج کل تو جدید دور ہے، شاور مل جاتا ہے، شاور کی لمبی دار کر کے پورے درختوں کو چھٹا دیں۔ چھٹا دینے سے آپ کے درختوں میں مزید کوئی نقصان نہ ہوگا، کیڑا نہ لگے گا۔ ترتیب نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اس تعویذ کو مکمل طور پہ لکھیں۔ جو درخت آپ کا بالکل کمزور ہے یا دوسروں کی بنسبت اس نے پھل کم اٹھایا ہوا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہر سال یہ درخت پھل کم اٹھاتا ہے، وہ درخت انار کا ہے یا بیل ہے، یا انگور کی بیل ہے، یا آم کا درخت ہے، سیب کا درخت ہے، اور بھی کافی ہیں، امرود کا درخت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی باغات ہیں، کوئی آپ کے 10 پودے ہیں، 20 پودے ہیں، آپ اسی ترتیب سے آپ 10-20 تعویذ بھی یہ لکھ سکتے ہیں۔ جس درخت کے اوپر یہ تعویذ ایک مرتبہ بند گیا اس نے پھلوں کی بھرمار کر دینی ہے۔ اس کا بہت ہی مجرب فائدہ ہے، اس سے بہت سی عوام نے فائدہ اٹھایا ہے، اور ہمارے پاس جو حضرات آتے ہیں ہم ان کو یہی تعویذ تیار کر کے دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اس عمل کو آپ ترتیب میں لے کر آئیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ترتیب نمبر 1 میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ اس تعویذ کا پانی تیار کریں۔ نمبر 2 ترتیب یہ ہے کہ آپ یہ تعویذ کو لکھیں جتنے کہ آپ کے درخت ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو یہ ہو لکھا ہوا ہے، ہو اس کے اوپر لکھا ہوا 1 2 3 4 5 6 7 یہ 7 مرتبہ ہو لکھا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے اوپر لکھا ہوا ہے 1 2 3 4 5 6 7 مرتبہ اللہ۔ اسی طرح اس کے اوپر گنتی بھی لکھی ہوئی ہے، یہ گنتی نہیں ہے، یہ عمل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح حیو اس کے اوپر لکھا ہوا 1 2 3 4 5 6 7 قیوم۔ اسی طرح اس کے اوپر بھی لکھا ہوا 1 2 3 4 5 6 7 وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ مکمل ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا، اس کے بعد آپ یہ تعویذ شروع کریں۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسی تعویذ کو آپ نے لکھنا ہے۔ اور فائدہ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے باغ میں زیادہ تر نقصان ہو رہا ہے، یا نظر لگ گئی ہے، یا فائدہ تو بالکل نہیں ہو رہا، نقصان آ جاتا ہے۔ آپ نے 2 پیڑے آٹے کے بنا لینے ہیں، اور جو آٹے میں پانی شامل کرنا ہے وہ اسی تعویذ کا پانی شامل کرنا ہے۔ یہ تعویذ آپ نے بنانا ہے۔ تعویذ جو اس تعویذ کا پانی جو ہوگا، آپ نے اس پانی سے 2 پیڑے آٹے کے بنانے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 پیڑے سے چنے برابر گولی آپ نے 100 گولی بنانی ہے، اور 2 پیڑے سے آپ نے 200 گولیاں بنانی ہیں۔ آپ نے وہ گولیاں
ہاتھ میں لے کر یا پلیٹ میں ڈال کر یا شاپر میں ڈال کر آپ نے پورے باغ میں چکر لگانا ہے، ہر درخت کے ساتھ قریب سے گزرنا ہے اور چہل قدمی آپ نے پورے باغ میں کرنی ہے۔ اگر آپ کا باغ بہت بڑا ہے تو یعنی کہ 1 کلے کے حساب سے 1 پیڑ آٹا ہوگا۔ اگر آپ کے 4 کلے ہیں، 5 کلے ہیں، تو اسی طرح آپ کے آٹے کے جو پیڑے ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس ترتیب سے آپ نے وہ پیڑے کی گولیاں بنانی ہیں۔ 1 پیڑے کی گولیاں 100 بنانی ہے، چنے برابر گولی بنے گی۔ تو پھر آپ نے ان گولیوں کو ایسے کرنا ہے کہ ہاتھ میں لینی ہے، بڑی ساری پرات میں یا پلیٹ میں، تو آپ نے ہر درخت کے قریب سے گزرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ چہل قدمی کرنی ہے پورے باغ میں۔ اس کے بعد آپ نے یہ گولیاں جا کر چلتے دریا میں یا نہر میں آپ نے یہ ڈال دینی ہے۔ آپ نے ناپاک پانی میں نہیں ڈالنی، جیسے کہ آج کل چھوٹے موٹے جو کھالے ہوتے ہیں، یا کسی کے چرستے پہ نہیں ڈالنا، ایسے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ گولیاں چلتے پانی میں ڈالنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ 2 سے 3 دن یا 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو فائدہ ہونا محسوس ہو جائے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، یہ عمل آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد کریں گے، بہت فائدہ ہوگا۔ سمجھ نہ آنے کی صورت میں آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں یا کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔